کہانی ہے 7 بہنوں کی۔ کسی گاؤں میں ایک فقیر اور اس کی بیوی رہا کرتے تھے۔ ان کی 7 بیٹیاں تھیں۔ غربت کے مارے یہ میاں بیوی اپنا اور بچیوں کا گزر بسر بھیک مانگ کر کیا کرتے تھے۔ ایک دن فقیر نے اپنی بیوی سے کہا کہ میرا کھیر کھانے کا دل چاہ رہا ہے۔ یہ بات سن کر اس کی بیوی نے ایک سرد آہ بھری اور کہا، کھیر ہم غریبوں کے نصیب میں کہاں ہے؟ فقیر اس کا جواب دیتے ہوئے بولا کہ ہم دودھ، چاول اور چینی بھیک میں مانگ لیں گے، پھر تم مجھے کھیر بنا کر کھلانا۔ بیوی بولی کہ میاں، بھیک میں تو یہ سب اتنا نہیں مل سکے گا کہ ہماری 7 بیٹیاں بھی کھا سکیں۔ فقیر گویا بہت پریشان ہوا اور پھر کہنے لگا، کھیر تب بنائیں گے جب ساری لڑکیاں سو جائیں گی، اس طرح انہیں پتہ نہیں چلے گا اور ہم جھیپ بھر کر کھیر کھا لیں گے۔ ماں کا دل بچیوں کے لیے تڑپا، لیکن دل پر پتھر رکھ کر شوہر کی بات مان لی۔ فقیر بولا، اب سو جا، کل جلدی اٹھ کر کھیر بنانے کا سامان بھیک میں مانگنا ہے۔ فقیرنی کی ساری گفتگو ان کی سب سے چھوٹی بیٹی نے چارپائی کے نیچے چھپ کر سن لی۔ اس کا دل دکھ گیا کہ اماں ابا ہمارے بغیر کھیر کھانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس نے یہ ساری گفتگو اپنی باقی بہنوں کو بتا دی اور کہا کہ ہم بھی کھیر کھائیں گے۔ تو 7ویں بہن نے کہا کہ ہم کھیر کے برتن اور کھیر کا سامان چھپا لیں گے۔ اگلے دن فقیر اور فقیرنی کھیر کا سامان مانگ کر جب گھر لے کر آئے تو ایک خفیہ جگہ پر سب چھپا دیا۔ اس جگہ کو 4تھے نمبر والی لڑکی نے چپکے سے دیکھ لیا۔ رات ہونے پر سب لڑکیاں سونے کا ڈرامہ کرنے لگیں، ایک ایک چیز ساتھ میں لے کر لیٹ گئیں۔ تھوڑی دیر بعد فقیر اٹھا اور اپنی بیوی کو جگایا کہ سب سو گئیں، اب تم اٹھو اور میرے لیے کھیر بناؤ۔ فقیرنی دبے پاؤں آہستہ آہستہ کچن میں گئی، دیا اور چولہا جلانے کے لیے ماچس ڈھونڈنے لگی۔ بہت تلاش کرنے کے بعد سب سے بڑی بیٹی جاگی اور کچن میں آ کر کہا کہ کیا ڈھونڈ رہی ہیں اماں؟ فقیرنی اور فقیر بڑی بیٹی کو دیکھ کر گھبرا گئے، کہنے لگے کہ آہستہ بولو، ہم کھیر بنا رہے ہیں، تم بھی کھا لینا۔ مگر ماچس نہیں مل رہی۔ بڑی بیٹی بولی کہ وہ تو میں نے سنبھال کر رکھی ہے، ابھی لا کر دیتی ہوں۔ ایسے کرتے کرتے ساری بیٹیاں باری باری لے کر آئیں اور ان کے گرد گھیر بنا کر بیٹھ گئیں۔ یوں سب کے حصے میں تھوڑی تھوڑی کھیر آئی۔ کم مقدار میں کھیر ملنے پر بچیاں تو خوش ہو گئیں اور اپنے اپنے بستروں میں سونے کے لیے لیٹ گئیں، لیکن ادھر فقیر کو تو بہت غصہ آیا ہوا تھا۔ اس نے سوچ لیا کہ اب وہ اپنی بیٹیوں کو ہمیشہ کے لیے جنگل میں چھوڑ آئے گا۔ بچوں کی ماں بہت بلبلائی کہ وہ ایسا ظلم نہ کرے، مگر فقیر پر جنون سوار تھا۔ اگلے دن صبح ہوتے ہی اس نے بچیوں سے کہا کہ تیار ہو جائیں، آج ان کے ماموں کی شادی ہے، ہم نے وہاں جانا ہے۔ لڑکیاں خوشی خوشی تیار ہونے لگیں کہ وہ ماموں کی شادی پر جا رہی ہیں۔ بیل گاڑی پر سوار ہو گئیں۔ راستے میں ایک گھنا جنگل آیا۔ فقیر نے بچیوں سے کہا کہ ماموں کی شادی پر دینے والے تحائف تو ہم گھر میں ہی بھول گئے، تم لوگ یہاں ٹھہرو، میں اور تمہاری ماں گھر سے تحائف لے کر آتے ہیں۔ سب سے چھوٹی بیٹی نے گھبرا کر کہا، ابا جلدی آنا، ہمیں ڈر لگے گا۔ فقیر بولا کہ میری بیٹی پریشان نہ ہو، میں سورج ڈوبنے سے پہلے واپس آ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر دونوں میاں بیوی واپس ہو لیے۔ ادھر شام ڈھلنے لگی، مگر اماں ابا کا تو دور دور تک کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ سورج ڈوبنے کو آیا، جنگل سے مختلف جانوروں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اندھیرا چھانے لگا تو 4تھی بہن نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ ابا ہمیں یہاں چھوڑ کر چلے گئے۔ سب سے چھوٹی بہن رونے لگی کہ اب ہمیں جنگلی جانور کھا جائیں گے۔ اچانک دور سے کوئی روشنی ٹمٹماتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ ایک بہن نے کہا کہ وہ دیکھو، وہاں کیا ہے؟ لگتا ہے وہاں کسی کا گھر ہے، ہم ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے پناہ مانگتے ہیں، شاید وہ ہماری مدد کر دیں۔ وہ ایک گول جھونپڑی تھی
مگر قد میں کافی بڑی تھی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا مگر کھٹکھٹانے پر کوئی باہر نہ آیا۔ پھر چھوٹی بہن نے ہمت کی اور گھر میں داخل ہو کر آواز لگائی، کوئی ہے؟ کوئی ہے؟ لیکن کسی کا کوئی جواب نہ آیا۔ گھر میں کوئی نہ تھا۔ سب بہنیں گھر میں داخل ہو گئیں۔ یہ ایک شاندار جھونپڑی تھی جہاں بڑے بڑے مرتبان چینی، چاول اور دودھ سے بھرے تھے۔ لڑکیاں اتنی وافر مقدار میں چاول، چینی، دودھ دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ صبح سے بھوکی تھی۔ کھیر ان کی من پسند ڈش تھی۔ چنانچہ لڑکیوں نے کھیر بنانے کی تیاری پکڑی اور کھیر بنا کر چاٹ چاٹ کر کھائی اور آرام کرنے کے لیے کمرے میں نیم دراز ہو گئیں۔ اتنے میں ایک دراز قد سیاہ ریچھ جھونپڑی کے گول دروازے سے داخل ہوا۔ یہ جھونپڑی اس ریچھ کی تھی۔ ریچھ کو بھوک لگ رہی تھی، چنانچہ وہ اپنی من پسندیدہ خوراک کھیر بنانے کے لیے کچن کی طرف گیا۔ وہاں دیگچی میں پہلے سے ہی بقیہ کھیر موجود تھی، جسے سونگھ کر ریچھ کو انسان کی خوشبو آنے لگی۔ وہ سمجھ گیا کہ اس کے گھر میں کوئی انسان آیا ہے، چنانچہ وہ اپنے گھر کی تلاشی لینے لگا۔ ریچھ کے غرانے سے لڑکیوں کی آنکھ کھل گئی اور ساتھ ہی ان پر یہ راز بھی عیاں ہوا کہ وہ جس کے گھر میں ہیں وہ ایک ریچھ کا گھر ہے۔ بس پھر کیا تھا، لڑکیوں کے ہاتھ پاؤں خوف کے مارے پھولنے لگے۔ چھوٹی بہن چالاک تھی۔ اس نے ایک ترکیب سوچی اور ایک بڑی کڑاہی میں ڈھیر سا تیل ڈالا کہ تیز آنچ میں چولہا جلا دیا۔ اتنے میں ریچھ کچن میں داخل ہوا اور چھوٹی بہن کی طرف لپکا۔ چھوٹی لڑکی چالاکی سے کام لیتے ہوئے تیزی سے کڑاہی کے سامنے سے ہٹی اور ریچھ سیدھے اسے کھولتے ہوئے تیل میں جا گرا۔ لڑکی یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ریچھ تیل میں جلنے سے سونے کا بن گیا۔ اصل میں وہ کوئی معمولی ریچھ نہ تھا بلکہ ایک جادوگر تھا۔ اب کیا تھا، لڑکیوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ بیٹھی بٹھائی امیر ہو گئیں اور جنگل کی شہزادیاں بن گئیں۔ ان لڑکیوں کو اللہ پر بھروسہ تھا، چنانچہ انہیں فقیری سے نجات ملی، جبکہ ان کے باپ نے غربت سے تنگ آ کر اللہ سے اچھے کی امید چھوڑ دی اور فقیری اس کا مقدر رہا۔